آج سے تقریباً 10 دن پہلے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی کی جو تنظیم ہے، تنظیم اسلامی، ان کے آفیشیل پیج سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں جو ان کے اس وقت کے موجودہ امیر ہیں شجاع الدین شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے ایک کوشچن پوچھا گیا اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ فرمایا جو ڈائریکٹلی میرے سے ریلیٹڈ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا سخت جملہ بولا کہ بازاری انداز کے اندر دوسروں کے بزرگوں سے متعلق گفتگو کرنا۔ البتہ سننے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کس کام میں لگی۔ کیا معاذ اللہ وہ اسلاف پر بحثیں کرنے میں لگی؟ کیا وہ مسلکی اختلاف پر بحثوں کو چھیڑنے میں لگی؟ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ یہ جملہ ایسا ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تنظیم اسلامی، ان کے امیر صاحب اور ان سے محبت کرنے والوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں کہ تنظیم اسلامی نے جس فرقہ دیوبندیہ کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اس فرقہ دیوبندیہ کی اپنی اخلاقیات کیا ہیں، ان کے بزرگوں کی اخلاقیات کیا ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تو آپ ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ کے فضل سے مجھے سمجھانے کے لیے پوری دنیا میدان عمل میں اتری ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگ مجھے سمجھاتے ہیں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہمارا مقدمہ بھی سن لو۔ تو یہ اگر آپ لوگ مجھے فل ٹاس نہ دیں تو مجھے تو کبھی موقع نہ ملے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ احترام کے دائرے کے اندر، چونکہ اب اس وقت ہمارے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنے بھول پن کے اندر ہماری اصلاح کا ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر پازیٹیو انداز میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ معاملات کتنے گمبھیر ہیں۔ ایون ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے۔ تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب میرے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے تو میں اسے انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس کے اندر ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں تو معاملات کی انجینئرنگ کرتا ہوں۔ ہاں جی، 5 علمی پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کرنے تھے، ان میں سے علمی پوائنٹ نمبر 1، تو سب سے بڑی بدعت اس امت کی جسے سب نگلیکٹ کرتے رہے، جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں، جتنا دین کے اوپر کام کرنے والی جماعتیں ہیں، فرقہ واریت کو پروموٹ انہوں نے ضرور کیا، فرقہ واریت کے خلاف علم بلند نہیں کیا۔ سب سے بڑی بدعت اس امت کی فرقہ واریت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرقہ واریت کو ایڈریس کیے بغیر کوئی شخص اقامت دین کرے یا خلافت کا نظام قائم کرے، کیونکہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے۔ اگر یہاں بریلویوں کی حکومت آتی ہے تو میرے بھائی خلافت کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ان کے نزدیک واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ انہیں دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ اقامت دین پھر سٹارٹ ہی آپ سے ہوگا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے بزرگوں کی قبریں بھی ملیا میٹ کریں گے اور اپنا ہر نانگا بابا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے مزار بنائیں گے وہ۔ تو گراس روٹ لیول سے آپ نے چینج لے کے آنی ہے، لوگوں کو اس توحید سے آشنا کرنا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے اور آپ درس قرآن کرنے کو اور اس میں بھی جو فرقوں کے اختلافات ہیں انہیں ایڈریس کیے بغیر درس قرآن کرنے کو امت کی خدمت سمجھتے ہیں، تو ایک خاص چھوٹے سے طبقے کے لیے تو امت کی خدمت ہو سکتی ہے یہ کہ جو آلریڈی ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں، پوری امت کی خدمت اس میں کوئی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے فضل سے اقامت دین کے حوالے سے، خدمت قرآن کے حوالے سے، اور بالخصوص امت کی سب سے بڑی بدعت یعنی فرقہ واریت، اس کے خلاف اگر علم کسی نے بلند کیا ہے تو وہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بلند ہو رہا ہے۔ باقی تبلیغی جماعت ظاہر ہے دیوبندیوں کی جماعت ہے، دعوت اسلامی ظاہر ہے بریلویوں کی جماعت ہے، جماعت الدعوہ ظاہر ہے اہل حدیث کی جماعت ہے۔ تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی مینلی فرقہ دیوبندیہ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے،
اسی لیے آپ کو بریلوی علماء ان کے پلیٹ فارم کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. ایک دو بار غلطی کر کے مفتی منیر صاحب چلے گئے تھے, اب ذرا ان کو لا کے ممبر پہ بھی آپ بٹھائیں, کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ. اس لیے آپ کو ان کے سٹیجز کے اوپر یا دیوبندی نظر آئیں گے یا چاند ایک ماڈریٹ قسم کے اہل حدیث, ورنہ اہل حدیث بھی ان کو مسلمان بھی کو نہیں سمجھتے. وہ تو وحدت الوجود کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار کو تو مشرک سمجھتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا الحمدللہ. صرف دیوبندی فرقہ پیچھے بچتا ہے, اور اس میں بھی جو سخت قسم کے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کا بھی چھوٹا سا حصہ, اس کی ریپرزینٹیٹو جماعت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہ خلافت دیوبندیہ کے اوپر کام کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن یہ حقائق ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے جرأت چاہیے اور سننے کے لیے بھی جرأت چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ جو امیر تنظیم نے مشورہ دیا الحمدللہ آلریڈی میں اسی کے اوپر گامزن ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں اپنے استادوں سے اختلاف کرتا ہوں, مولانا مودودی رحمہ اللہ, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, تو میں علمی دلائل کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کر رہا ہوتا ہوں, اور اس میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ہیومن ڈگنیٹی ان کی وائلیٹ نہ ہو, ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے بارے میں. اب اس اختلاف رائے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں, تو یہ اس کی بھول ہے. خام خواہ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش تو نہ کرے. ہم نے پہلے بھی اختلاف کیا, آئندہ بھی کریں گے. اختلاف ایک شخص سے نہیں ہو سکتا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہر شخص سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں احترام کے دائرے کے اندر. قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جس کی بات میں وزن ہوگا انشاءاللہ اس کی بات ایکسپٹ ہو جائے گی. اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, جہاں تک علماء سو کا تعلق ہے, یعنی وہ علماء جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, یعنی کہ فرقہ دیوبندیہ کے نزدیک بریلوی اور اہل حدیث علماء, یعنی کہ فرقہ بریلویہ کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث علماء, یعنی کہ اہل حدیث علماء کے نزدیک دیوبندی اور بریلوی علماء, اور شیعہ کے نزدیک یہ اور شیعہ ان کے نزدیک. ظاہر ہے علماء سو کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے والوں کو علماء حق کہیں گے, مخالفین کو علماء سو کہیں گے. اور اس میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے ماڈریٹ لوگ ہیں, ان کی بھی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ احمد بریلوی کو وہ اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ کہہ سکیں. نہیں, احمد بریلوی مرحوم کہتے ہیں, لیکن وہی ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے. ہزاروں ویڈیوز نکال لیں, کسی ایک جگہ مجھے کوئی دکھائے کہ انہوں نے کہا ہو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. نہیں, تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی تو رحمت اللہ علیہ ہے اور اعلی حضرت بریلوی جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب ہیں یا زیادہ مرحوم ہے. تو گل وچ کوئی اور ہے. وہ گل یہ ہے کہ تنظیم اسلامی یا جماعت اسلامی اس نے دیوبندی فرقے کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کبھی بھی بریلویوں کو کوٹ نہیں کر سکتے, نہ بریلوی انہیں ہضم کریں گے. وہ تو جو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی کیمرے میں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں امت لیول کا کام کرتے ہیں, ان کی بھی جرت نہیں کہ کبھی اس طرح کی بات کر جائیں. کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں پھر اپنے فرقے سے جن کی مساجد میں انہوں نے درس دینے ہیں وہاں سے جب نکال دیں گے تو ان کے پلیٹ فارم تو ختم ہو جائیں گے. وہ کب ایسا رسک لے سکتے ہیں؟ پھر صرف یوٹیوب کے بری کام ہوگا ان کا. تو اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لیتے. تو علماء سو کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو موقف تھا, یہ میں امیر تنظیم جو اس وقت کے ہیں ان کو مخاطب کر کے اور ان کی جماعت کے لوگوں کو یہ کہنے لگا ہوں کہ جو زبان ڈاکٹر اسرار صاحب نے علماء سو کے بارے میں استعمال کی ہے, اس کے اوپر میں الگ سے 2-3 گھنٹے ان کے ویڈیو کلپس لگا کے بھی ویڈیو ریکارڈ کروا سکتا ہوں. لیکن میں نمونے کے طور پر جو بیان القرآن انہوں نے ریکارڈ کروایا 108 گھنٹے کے اندر قرآن کی تفسیر 1998 میں کراچی کے اندر انہوں نے ریکارڈنگ کروائی تھی رمضان شریف کے اندر. اور وہ ریکارڈنگ وہ ہے جو انہوں نے پوری ایک توجہ کے ساتھ ریکارڈ کروائی, پورے اہتمام کے ساتھ ریکارڈ کروائی, اور اس میں جگہ جگہ کٹنگز بھی موجود ہیں
جہاں انہوں نے سخت جملے بولے, اور میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں جو بغیر کٹنگ والی ہیں, لیکن میں وہ بددیانتی نہیں کروں گا کہ میں اسے اپلوڈ کروں. وہ شروع میں انہوں نے غلطی سے اپلوڈ کر دی. وہاں جو کچھ اہل حدیث کے بارے میں, جو کچھ بریلویوں کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے زبان استعمال کی ہوئی ہے نا, وہ کیمرہ سن بھی نہیں سکتا. میرے پاس وہ والی ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ بددیانتی ہوگی کہ جس ریکارڈنگ کو انہوں نے خود ہٹا دیا میں اسے جان بوجھ کے یہاں پہ دکھاؤں. جو ان کی آفیشیل ریکارڈنگ کٹنگ والی ہے نا, جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے ڈی وی ڈیز کی فارم میں, بلکہ میں نے تو ڈی وی ڈیز کا سیٹ جو لیا تھا اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے سگنیچر کروائے تھے. ڈاکٹر صاحب واکنٹ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی دعوت کے اوپر, تو وہاں سے میں نے وہ ڈی وی ڈیز خریدی تھی, تو میرے پاس آج بھی موجود ہے. انہوں نے اپنے سگنیچر کر کے مجھے دیے تھے. بعد میں تو خیر میری تفصیلی ملاقات بھی ان سے ہے 13 جون 2008 کو, بلکہ یہ 13 جون 2008 والی ملاقات پہلے ہے اور واکنٹ والا ان کا ٹرپ بعد کا ہے. اس کی الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے, اس میں جتنی گفتگو ہوئی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 1 ملین سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. تو جو اس وقت اسٹیبلشڈ بیان القرآن موجود ہے اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں, میں وہ آپ کو نہ صرف کوٹ کروں گا بلکہ اس کے ویڈیو کلپس بھی بیچ میں ڈالوں گا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اپنی طرف سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بعض بیچارے جو نوخیز لڑکے نئے تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے بھائی آپ کو ڈاکٹر صاحب سے اٹیچ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے, اور مجھے ویڈیوز ان کی دیکھتے ہوئے 15 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. مجھے تو بیان القرآن میں جہاں جہاں انہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران غلطیاں کی ہیں وہ جگہ بھی پتہ ہے, لیکن میں نے کبھی کو کلپ اس کا کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. غلطی لگ سکتی ہے, چھوڑ دیں. ابھی دیوبندیوں کے منہ کے اوپر اتنی بڑی کالک ملی گئی ہے. فلسطین کانفرنس کے اندر پلانٹ ارتھ پہ جو دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں, جن کو یہ مفتی اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں, شیخ الاسلام کہتے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اور یہ میں ان کے اوپر ٹونٹ نہیں کر رہا, بشری تقاضا کسی سے بھی ہو سکتا ہے. میں ان کے ماننے والوں کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہوں جو اس بنیاد کے اوپر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے قرآن کی ایک آیت جو مشہور زمانہ آیت تھی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے ایک آیت کے اندر. لقمے دے کے بھی ان کی غلطی دوسری نہیں ہوئی پیچھے سے, پھر اینڈ پہ انہوں نے صرف ترجمہ بیان کر دیا. اب ہم کیا ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, غلطی لگ سکتی ہے. ابھی تو میں غلطی بتا رہا ہوں جو آیات کے اندر ہے. جو تجوید کی غلطیاں ہیں وہ تو ظاہر ہے یہ لوگ قاری نہیں ہیں, نہ مفتی تقی عثمانی صاحب قاری ہیں, نہ مفتی منیب صاحب قاری ہیں. میں اس طرح کی غلطی میں نکال سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو میٹرک لیول سے قرات سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. باقی کہیں پڑھنے میں کوئی کسی سے مس ہینڈلنگ ہو جانا, یہ نہیں ہوتا کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا. تقی عثمانی صاحب کو پھر ہم کیا اس طرح کی بات کریں گے؟ تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ, لیکن میں نے کبھی وہ چیزیں اس طریقے سے ویڈیو میں نہیں دکھائی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو 5 جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں نا, میں وہ ایک ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں اور ویڈیو کلپس بھی لگاؤں گا. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہی توپوں کا رخ آپ اپنے امیر کی طرف بھی کریں گے جو بانی تنظیم ہے؟ میں تو نہیں کروں گا. میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے, ممبر کا تقاضا ہی یہی ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, اور یہ حدیث وہ ہے جو جابر بن عبداللہ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے, اور ان سے ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے. اہل البیت کے ائمہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے, آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ نبی علیہ السلام کا نارمل خطبہ ممبر کا یہ ہوتا تھا, کیونکہ ممبر کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. ہاں ویسے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں تو وہ اور بات ہے, لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے, آنکھیں سرخ ہو جائیں, غصے میں اضافہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کے یا عید کے خطبے کا سٹائل طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہوتا تھا, ڈاکٹر اسرار سٹائل ہوتا تھا. اور یہ کوئی بدتمیزی پہ مبنی سٹائل نہیں بلکہ سنت سٹائل ہے. اب آپ کو سنت سکھائی نہیں گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ کو تو یہی لگنا ہے. آپ نے چند رسومات کا نام دین رکھ لیا ہوا ہے. تو اب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے 5 جملے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا علماء سو دنیا کے کتے ہیں. کتے کا ورڈ یوز کیا ہے. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے
تو وہ دین کو بدنام کرنے والے بظاہر دینی مناسب ہیں، لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، آسمان دنیا کے نیچے سب سے بدترین مخلوق علماء سو ہے۔ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے تو دین کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جب علماء سو کہہ رہے ہیں تو وہ کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ مطلب کوئی کسی خلائی مخلوق کو تو نہیں کہہ رہے نا، اسی پلانٹ کے اوپر آباد ہے نا وہ مخلوق، کس کو کہہ رہے ہوں گے وہ؟ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ نمبر 3، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے اندر بھی علماء نے تحریف کر دی ہے، صرف قرآن کا ٹیکسٹ باقی ہے جو عربی ٹیکسٹ ہے، قرآن کے مفہوم میں اور تفسیر میں علماء نے تحریف کر دی ہے۔ یہ علماء کے فضائل ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیے۔ ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حکم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نمبر 4، انہوں نے کہا کہ علماء حق اور علماء سو میں فرق کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو بھی عالم دین اپنے دینی کیریئر کے انجام پر دولت اور جائیداد چھوڑ کر مرے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں وہ علماء سو میں سے ہے۔ میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لو جی، ڈاکٹر صاحب نے تو تھوڑے سارے مولوی پھڑکا چڑھے تھے، مرنے کے بعد زندگی میں ان کے ایسٹس دیکھیں، تنخواہیں 10-10 20-20 ہزار اور گاڑیوں ڈرائیور رکھے ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا اس کے تحت تو یہ سارے کے سارے علماء سو ہیں، جن کو آپ علماء حق یا پنجابی میں علماء حقہ یا ہمارے ایک دوست علماء حقہ کہتے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہیں نا وہ بھی سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ دینی کیریئر کے انجام پہ۔ تو میں کسی عالم کا نام نہیں لیتا، جس کو آپ بڑے سے بڑا عالم سمجھتے ہیں نا ذرا بتائیں کہ ان کے پاس کون سی کمپیٹنسی ہے، انہوں نے کس کاروبار کے اندر محنت کی، کون سی ایسی نوکری کر لی کہ ان کے پاس کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں ہیں، سب کا سب وہ چندہ بک سے کھاتے ہیں۔ اور دیکھیں ادھر وہ بندہ بیٹھا ہے جو اپنی جیب سے آپ کو کھلاتا ہے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھے، اور پھر تم سے یہ باتیں ہم سنیں کہ انجینئر صاحب نے فرقہ لانچ کر دیا۔ فرقوں کا ایک گند ہے نا، جو کوئی ایک گند میرے اندر ثابت کرو۔ اور 5ویں نمبر پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ دین سے متنفر صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے علماء کا کردار دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ علماء جو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں، یہ جملہ ہے ان کا کہ یہ تو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں اور یہ بھی دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور آپس میں اسی طریقے سے لڑتے پھرتے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت پینے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم بھی دین پر چلے تو اسی قسم کے مسلمان بنیں گے۔ یہ چیز لوگوں کو، نوجوان نسل کو دین سے متنفر کر دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے 3ری 4تھی 5ویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لو جی، کوئی فضیلت رہ گئی باقی علماء دی؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی میں ساری ویڈیوز انشاءاللہ اٹیچ کروں گا تاکہ اگر کسی کو وہم آئے نا تو وہ نکل جائے اللہ کے فضل سے۔
باقی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. جو انہوں نے کتے والی بات کی، بالکل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہ ایک یہودی عالم تھا بلعام بن بعورہ. بلعام بن بعورہ بھی بولا جاتا ہے، بلعام بن بعورہ بھی، یہ دونوں پروننسیشنز چل رہی ہیں. اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ علم والا تھا لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال اب کتے کی سی ہے. جیسے کتا زبان ہانپ رہا ہوتا ہے، خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کی زبان ہر وقت باہر رہتی ہے، رال اس کی ٹپکتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کہا کہ کتے کی مثال ہے جو زبان ہانپ رہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے. علماء سو سے مراد ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا، تو شاید ڈاکٹر صاحب ہی بچتے ہیں. میں وہ ویڈیوز لگا دی ہیں اسی لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ علماء سو کے ساتھ جو سو ہے نا، یہ برکت کے لیے لگا ہوا ہے، صرف علماء ہی سمجھیں اس کو، تھوڑے کو بہت سمجھے. تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جو ہے نا وہ حق پہ ہوگا، الجماع، جو امت کی مین سٹریم ہے. اور میری امت میں فرقوں میں ایسی ایسی بدعتیں پیدا ہوں گی گویا کہ باولا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے تو اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا زہر پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح میری امت کے فرقوں میں ایسے فرقے بھی ہوں گے ان کے ایک ایک ریشے میں وہ زہر پہنچ جائے گا. تو وہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی فرقے والوں کو کاٹ جائے تو وہ زہر اس کے اندر انڈیل دیتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں کر سکتا، کوئی ہاکی کا پلیئر نہیں کر سکتا. یہ کتا وہ ہوگا کہ جو آپ کو جمعے والے دن رسول اللہ کے ممبر کے اوپر نظر آتا ہے اور اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹی قصہ کہانیاں اور شرک پہ مبنی واقعات سناتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات کوئی یہودی کرے تو ہم اس کی زبان کھینچنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں، لیکن اس مفتی سے ہم جمعے کے ممبر پہ جب یہ بات سنتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. تو قرآن میں اور حدیث کے اندر کتے کی مثال ان کے لیے بیان ہوئی.